شان نزول کے اعتبار سے علوم قرآن میں ایک سبجیکٹ ہے جس کا نام ہے شان نزول، یعنی قرآن مجید کی جو آیات ہیں ان کا کوئی نہ کوئی شان نزول ہے۔ یہ آپ کے ذہنوں میں مد نظر رہے کہ میں نے اگرچہ سورہ مبارکہ علق کو اپنا مد نظر رکھا ہے اور اسی پر اپنی آرائزات پیش کروں گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ ایک گفتگو جاری ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام یا اہل بیت اطہار کو ان کی فضیلت کو کم کرنا اور اسے کمی کو، جب بھی لفظ کمی کا آتا ہے اس سے مراد تقصیر ہوتی ہے، جیسا کہ جو لوگ پہلی دفعہ حج پر جاتے ہیں ان کے لیے سر کو منڈوانا واجب ہے، اسے حلق کہا جاتا ہے، اور جو اس کے بعد چلے جاتے ہیں دوسری یا تیسری مرتبہ ان کے لیے تقصیر ہوتا ہے۔ تقصیر کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بالوں کو تھوڑا سا کوتاہ کر لینا، چھوٹا کر لینا، کاٹ لینا۔ لہذا تقصیر میں مختلف چیزیں آ جاتی ہیں کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کو اللہ نے مقام عطا کیا ہے، کوئی آدمی ان کے اس مقام کا اگر انکار کرتا ہے تو وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شان میں کمی کر رہا ہے، جسے اللہ نے ایک مقام عطا کیا ہے۔ لہذا کسی چیز کی کمی یا زیادتی کا معیار نہ ہم ہیں، نہ آپ ہیں، نہ صحابہ کرام ہیں، نہ تبع تابعین ہیں، نہ تابعین ہیں، نہ کوئی اور ہے، نہ دائیں ہیں نہ بائیں ہیں۔ ان کی فضیلت کا مقام وہی ہے کہ جو ان ہستیوں نے خود ہمارے لیے بیان کیا ہے، اور اس سے بڑھ کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت علی کا مقام یہ ہے، جناب زہرا کا مقام یہ ہے، حسنین شریفین کا مقام یہ ہے، اور جو مقام اللہ نے اور اس کے رسول نے ان آل اطہار کو عطا کیا ہے، حضرت علی علیہ السلام کو، امام حسن مجتبیٰ کو، امام حسین مظلوم کربلا کو، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو، یہ جو مقام عطا کیا ہے اس کی فضیلت کو بیان کرنے کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی اصحاب کی تنقیص کر رہا ہے یا ان کی توہین کر رہا ہے، جبکہ یہ بات بالکل سمجھ سے بالاتر ہے۔ جب بھی کہیں مکتب تشیع محمد و آل محمد علیہ السلام کے فضائل بیان کرتا ہے اور وہ قرآن سے، اور آج میں نے وہ آیات، اس لیے کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ آپ کس سے کہانیاں کرتے ہیں، قرآن میں کہاں ہے، تو قرآن میں وہ مقامات ہیں کہ جو خود اصحاب رسول نے بیان کیا ہے کہ یہ فضیلتیں ان کی ہیں۔ تو اگر کوئی محمد و آل محمد کی فضیلت بیان کرتا ہے، اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس سے اصحاب کی توہین ہو رہی ہے۔ میں آپ کو 2-3 مثالیں دیتا ہوں۔ پہلی مثال یہ ہے کہ اللہ پروردگار عالم نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا انسانیت کی ہدایت کے لیے، اور ان میں سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور سیکنڈ لاسٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور لاسٹ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور آپ کا نام ہے خاتم الانبیاء، سید الانبیاء، سید المرسلین، یعنی آپ انبیاء کے سردار ہیں، آپ رسولوں کے سردار ہیں۔ اب جب ہم لفظ خاتم الانبیاء کہتے ہیں، اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہم انبیاء کی توہین کر رہے ہیں۔ اب اگر کوئی سمجھتا رہے کہ اس کی ذہن کی خرابی ہے، گزشتہ انبیاء کی توہین نہیں ہو رہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مقام عطا کیا ہے، وہ مقام حضرت آدم کو نہیں دیا اگرچہ وہ نبی ہیں، حضرت نوح کو نہیں دیا اگرچہ وہ نبی ہیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو نہیں دیا اگرچہ وہ نبی ہیں، حضرت عیسیٰ روح اللہ کو نہیں دیا اگرچہ وہ نبی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کہیں کہ جب آپ نے حضرت محمد مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سید الانبیاء کہا تو میری توہین ہو گئی، حضرت ابراہیم کہیں میری توہین ہو گئی، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کہیں میری توہین ہو گئی، قطعاً، بلکہ وہ اپنے مقام پر خوش ہوتے ہیں کہ اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فضیلت عطا کی ہے، اور ہم انبیاء کو حضرت رسول خدا کے پسینے سے خلق کیا۔ انبیاء ناز کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں اور رشک کرتے ہیں کہ کاش ہم امت محمدیہ میں سے ہوتے۔ اب حضور سرور کائنات کی فضیلت سے اس کا مطلب یہ نہیں انبیاء کی توہین ہو گئی۔ ایک مثال۔ دوسری مثال،
आसमानी बड़ी किताबें 4 हैं, तौरात, जबूर, इंजील और कुरान। कुरान सारी किताबों से बुलंद है, आखिरी है, कयामत तक की किताब है। अब कोई आदमी कहे कि कुरान मजीद के हम जब फजाइल बयान करें कि कुरान अल्लाह का कलाम है, कुरान अल्लाह का मौजज़ा है, कुरान रसूलुल्लाह का मौजज़ा है, कुरान वो है कि जिसमें अल्लाह ने अहले बैत के फजाइल को बयान किया है, अहकामात को बयान किया है, क़यामत तक की निशानियों को बयान किया है, उसूल दीन है, फुरूए दीन है। अगर हम कुरान मजीद के फजाइल बयान करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अहले तौरात कहें ये तौरात की नक्स है, और अहले ज़बूर कहें ये ज़बूर की तौहीन हो गई है, और इंजील के अहले इंजील कहें इंजील की तौहीन होगी। कतन ऐसा नहीं है, इसलिए कि कुरान के मुकाबले में जो 3 पहली किताबें हैं, अगर कुरान के फजाइल को बयान किया जाए, आप शायद समझ रहे होंगे मैं जिस फजीलत को बयान करना चाहता हूं। ज़ाहिर है कुरान मजीद से पहले 3 आसमानी किताबें हैं, और हर किताब के बाद दूसरी की नौबत क्यों आई? तौरात यानी पहले जबूर में तब्दीली आई, इंजील की तौरात की बारी आई, तौरात में तब्दीली आई, इंजील की बारी आई, इंजील में तब्दीली हुई, अब कुरान मजीद की बारी। और कुरान मजीद में कोई तब्दीली का इम्कान ही नहीं है। कुरान कहता है ला यातीहिल बातिलु मिन बैन यदैहि व मिन खल्फिहि, कि कुरान और अहले बैत ऐसे हैं कि जिनमें से ना कुरान आगे, जिनमें से तब्दीली और बातिल ना कोई कुरान में आगे से दाखिल हो सकता है, ना कोई उसके मावरा से दाखिल हो सकता है। यानी कुरान हक ही हक है, इसमें बुतलान आ ही नहीं सकता। अब देख लीजिए, कुरान से अगर हम कुरान के फजाइल पढ़ें, इसका मतलब यह नहीं है कि तौरात की तौहीन हो गई, वो अल्लाह की तरफ से अब नहीं रही, जबूर की तौहीन हो गई, अब वो अल्लाह की तरफ से नहीं रही, और इंजील की तौहीन हो गई, वो अल्लाह की तरफ से नहीं रही। जब कुरान के फजाइल बयान करें तो गुज़श्ता 3 किताबों की तौहीन नहीं होती। तो ऐसे ही जब हम कुरान नातिक हजरत अली इब्न अबी तालिब की फजीलत बयान करते हैं, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि किसी की तौहीन हो गई है, किसी और की तौहीन हो गई है, किसी न किसी की कतअन। इसका हमारा काम यह है, हम पॉजिटिव जो उसमें से फजीलत का पहलू निकलता है, हम अपने आका और मौला की फजीलत को बयान करते हैं। और आका और मौला की फजीलत को बयान करना यह सीरत खुदा भी है, सीरत रसूल इस्लाम भी है, और अंदाज कुरान भी है। जो कुरान के अंदाज से आशना है वो कभी फजाइल आले मोहम्मद का इनकार नहीं करता। जो अल्लाह फरमाता है लन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, अल्लाह परवरदिगार आलम की सुन्नत और उसकी रविश और उसकी जो एक तरतीब है उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इरशाद फरमाते हैं ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, यानी हजरत अली के जिक्र से अपनी मजालिस को मुज़य्यन करो। यानी जिक्र अली, अगर कुरान पढ़ा जाए तो भी जिक्र अली है, और अगर जिक्र अली उन आयात में आप आयात की तिलावत करें जिनमें हजरत अली का तज़किरा है, ऐन कुरान है, यानी वो मुंतबिक हो जाते हैं, मफहूम और मिस्दाक दोनों एक जगह पर जमा हो जाते हैं। लिहाजा कतअन इसका मतलब यह नहीं है कि जब आले मोहम्मद की शान बयान होती है तो किसी की तौहीन हो जाए। अब कोई खुद ब खुद अगर समझता रहे, ये उसकी कमजोरी है। अदरवाइज खुदावंद आलम ने जो फजाइल पढ़े हैं, इसका मतलब यह है। और जितनी फजाइल की, और खुद हजरत अली अलैहिस्सलाम 4 भाई थे, और उनमें से बाकी 3 भाई हजरत अली अलैहिस्सलाम के जो हैं, अब फजाइल हजरत अली अलैहिस्सलाम के ज्यादा हैं, और बाकी भाइयों ने कतअन ये नहीं कहा भाई या रसूलुल्लाह से जाकर शिकायत की हो, या रसूलुल्लाह आप हजरत अली के फजाइल न पढ़ें, अगरचे वो हमसे छोटा है और आप उसकी फजीलत बयान करते हैं तो हमारी तौहीन होती है। तो हजरत अली अलैहिस्सलाम के बड़े भाइयों को भी ये एतराज नहीं है, इसलिए कि वो जानते हैं कि आदल इसी चीज का नाम है कि जो साहिब फजीलत है उसे वो फजीलत दी जाए, और जो जिस फजीलत का मुस्तहिक नहीं है उसे ना दी जाए, यही अदल है। और अगर कोई साहिब फजीलत नहीं है और आप उसे कोई फजीलत दे देते हैं तो यह अदल नहीं है, यह जुल्म है। और 3-4 मिसालें आपकी खिदमत में, और अभी आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं कुरान मजीद और उसके शान नुजूल के हिसाब से। अब देख लीजिए, हर एक का अपना मकाम है। अब आप हजरात कुरान मजीद की तिलावत करते हैं,
اپنے گھر قرآن مجید کی تلاوت کریں اس کا اور ثواب ہے، اگر آپ مسجد میں بیٹھ کر کریں گے اس کا ثواب زیادہ ہوگا، اور اگر وہی آپ امام رضا علیہ السلام کے حرم میں بیٹھ کے تلاوت کریں، کربلا میں تلاوت کریں، مولا کائنات کے حرم میں تلاوت کریں، وہ جو روحانیت کا اثر ہے اس کا ثواب اور ہے، روضہ رسول میں جائیں اس کا اور، خانہ کعبہ میں جائیں اس کا اور زیادہ ثواب۔ یعنی تلاوت ایک ہی ہے لیکن مختلف جگہوں پر جانے سے اس کے ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب ایسے ہی، اور یہ تو متفقن علیہ ہے تمام کے اندر، کہ کوئی آدمی اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے تو اسے ایک نماز کا 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا، کوئی محلے کی مسجد میں جاتا ہے تو 70 کا ملے گا، کوئی شہر کی مسجد میں جاتا ہے اس سے زیادہ، اور کوئی حرم ہائے مقدس میں جاتا ہے اس سے زیادہ، کوئی جامع مسجد میں جاتا ہے، اور کوئی اگر روضہ رسول پر جاتا ہے اس کا اور زیادہ ثواب، کوئی خانہ کعبہ میں اگر نماز پڑھتا ہے اس کے گرد اس کا ثواب اور زیادہ ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آدمی خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہا ہے، یا اللہ نے جو فضیلت بیان کی ہے کعبہ میں نماز پڑھنے کی فضیلت زیادہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روضہ رسول کی توہین ہو گئی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے روضہ امیر المومنین کی توہین ہو گئی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محلے کی مسجد، جامع مسجد اس کی توہین ہو گئی ہے، قطعاً یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ذات مراتب ہیں، اس کے درجات ہیں، اس کے سٹیجز ہیں، جو بلند مقام جتنا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے کی توہین ہو گئی ہے۔ تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو مقام رسول اللہ کو رسول اللہ نے حضرت علی علیہ السلام کو دیا ہے وہ مقام کسی کو نہیں ملا۔ حضرت علی کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو رسول اللہ کے شانے پر سوار ہوا ہو، حضرت علی کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جس نے سب سے پہلے حضرت کے پیچھے نماز پڑھی ہو۔ حضرت رسول خدا نے جو ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا علی کے علاوہ کوئی ایسا ہے ہی نہیں کہ جب تک علی کی محبت نہ ہو وہ جنت میں چلا جائے۔ یہ تو خلیفہ اول نے بھی کہا، آپ نے فرمایا کہ ان علی الصراط لعقبۃ لا یجوزها الا من جاء بجواز من علی۔ جواز کہتے ہیں عربی میں پاسپورٹ کو، جسے آپ کہتے ہیں نا، جب تک آپ کے پاس ٹریول ڈاکومنٹ نہ ہو آپ کو فلائی نہیں کرنے دیا جاتا، وہیں آپ کو روک لیا جاتا ہے۔ تو محبت علی، ولایت علی ابن ابی طالب، یہ جنت میں داخل ہونے کے لیے، بلکہ اسے میں یوں کہوں کہ آپ اپنے گھر سے اگر جنت کی اڑان بھرنا چاہتے ہیں تو اس اڑان بھرنے کے لیے آپ کو حضرت علی کی محبت اور ان کی ولایت اور ان کی فضیلت پر ایمان کا پاسپورٹ چاہیے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا تو جنت میں قدم نہیں رکھنے دیا جائے گا، اس لیے کہ علی تقسیم کرنے والے ہیں، اور اندر جب چلے جائیں گے تو علی ہی کے بیٹے ہیں کہ جو جنت کے سردار ہیں، جوانان جنت کے سردار ہیں۔ ناظرین محترم، یہ تو خود اچھا آج کل کا مزاج ایسا ہے، لوگ توہین کا پہلو خود بخود نکال لیتے ہیں، جبکہ جتنے بھی خلفاء ہیں، خلفاء نے کبھی توہین محسوس نہیں کی، کبھی توہین محسوس نہیں کی۔ جیسا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک بازار سے خلیفہ دوم گزر رہے تھے، اور امام حسن مجتبی علیہ السلام نے انہیں کہہ دیا اے غلام زادے۔ اس کو امام اہل سنت جو ہیں احمد رضا خان بریلوی صاحب، انہوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے کہا غلام زادے، یعنی خلیفہ دوم کے بیٹے کو کہا کہ اے غلام زادے، آپ تو غلام کے بیٹے ہیں۔ غلام زادے کا مطلب یہ ہے غلام۔ اب انہوں نے غلام کیسا کہا، یعنی رسول اللہ کا غلام کہا یا جو بھی کہا، ظاہر رسول اللہ کے مقابلے میں سارے غلام ہیں۔ اور فوراً آ کر انہوں نے اپنے والد سے شکایت کی کہ مجھے حسن نے کہا، حسن مجتبی علیہ السلام نے کہا کہ اے غلام کے بیٹے، غلام کے بیٹے۔ تو اب بجائے اس کے کہ خلیفہ دوم اپنے بیٹے کی بات پر آگ بگولا ہوں، غصے میں آئیں اور امام حسن کی جا کر انسلٹ کرے، نہیں، انہوں نے نہیں کیا، قطعاً نہیں کیا۔ انہوں نے بچے سے تصدیق کی ہے، کیا واقعاً حسن مجتبی نے یہ کہا ہے؟ بیٹے نے کہا، عبداللہ ابن عمر نے، جی ہاں کہا ہے۔ تو کہا پھر ایسا ہے اگر وہ کہہ چکے ہیں تو ان سے کاغذ بھی لے جاؤ، قلم بھی، اور لکھوا کر لے آؤ۔ یہ دیکھ لیجئے، یہ خلیفہ دوم نے کوئی توہین محسوس نہیں کی۔ یہ آج کل ایک مزاج ایسا ہے، اور جو اسلامی بھائیوں کے اندر، جو امت مسلمہ کے اندر ایک اتحاد کی فضا ہے، ایک اتفاق کی فضا ہے،
اور وہ اتفاق اور اتحاد کی فضا کیسی ہے کہ اللہ پروردگار عالم سب کا رب ایک ہے، رسول اللہ سب مسلمانوں کے رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خانہ کعبہ سب کا ایک ہے، یعنی کہ سارے کعبۃ اللہ میں جا کر حج بیت اللہ ادا کرتے ہیں، روضہ رسول کی طرف سارے اکٹھے جاتے ہیں، اور حضرت امیر کائنات کی ذریعہ اقدس پر سارے مسلمان جاتے ہیں۔ اور آپ جب اربعین کربلا دیکھتے ہیں تو وہاں صرف کوئی امام حسین تشیع کے امام نہیں ہیں، اہل سنت کے امام آتے ہیں، اہل سنت کے جتنے لوگ ہیں وہ امام حسین کے اربعین میں شامل ہوتے ہیں پوری دنیا سے۔ اب تو یہ اربعین عالمی بن گئی ہے، یعنی انٹرنیشنل اربعین بن چکی ہے۔ تو اب اس وقت جو سوشل میڈیا پر امت مسلمہ کے اندر ایک تضاد کی کیفیت، ایک انتشار کی کیفیت کو پیدا کیا جا رہا ہے، یہ بالکل درست نہیں ہے، اور یہ ائمہ طاہرین کی سنت کے خلاف ہے، اور اصحاب کرام، اصحاب کبار، یعنی جو بڑے بڑے اصحاب ہیں ان کی سیرت اور ان کے طرز تفکر کے بھی خلاف ہے۔ تو خلیفہ دوم نے کوئی ری ایکشن نہیں کیا، وہ غصے میں نہیں آئے، انہوں نے الٹا اپنے بچے سے کہا، اے عبداللہ جاؤ اور امام حسن مجتبی نے اگر کہا ہے تو ان سے لکھوا کر لے آؤ، اس لیے کہ وہ جب بھی کہتے ہیں وہ جوانان جنت کے سردار ہیں، ان سے لکھوا کر لے آؤ، اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو لے آؤ، اس کے بغیر جنت میں نہیں جگہ ملے گی۔ اور کہا عبداللہ ابن عمر نے، خلیفہ دوم کے بیٹے نے کہا کہ ٹھیک ہے میں لکھوا کے لے آتا ہوں۔ تو خلیفہ دوم نے کہا ان سے لکھوا کر لے آؤ تاکہ میں بطور سند اپنے کفن میں رکھوں گا۔ تو خلیفہ دوم اتنے احترام کے قائل تھے کہ امام حسن مجتبی کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی تحریر کو اپنے کفن میں رکھیں، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر امام حسن مجتبی کے ہاتھ کی تحریر آپ نے کفن میں رکھی تو آپ جنت میں جائیں گے، آپ کو اجازت ملے گی، یعنی ان کی ایک ہوپ ہے۔ تو لہذا، اور اگر کسی کے دل میں امام حسن کی محبت ہو، کسی کے دل میں امام حسین کی محبت ہو، کسی کے دل میں جناب فاطمہ الزہرا، اور یہی تو فضیلت ہے، جو دل میں جو محبت کرتا ہے اس کا اعتراف کرتا ہے، اس کا اقرار کرتا ہے۔ لہذا پوری امت مسلمہ، اور چنانچہ، اور یہاں بات میں ادھوری چھوڑ دوں گا کہ جب خلیفہ دوم نے کہا کہ لکھوا کر لے آئیے، یعنی میں اس بات پر کیوں زور دے رہا ہوں کہ خلیفہ دوم نے کوئی ری ایکشن نہیں کیا، وہ اسے توہین نہیں سمجھ رہے، وہ اپنے لیے ایک فضیلت سمجھ رہے ہیں، وہ اپنے لیے ایک شرف سمجھ رہے ہیں۔ اگر امام حسن مجتبی لکھ دیں تو ان کے لیے بخشش کا سامان ہو سکتا ہے۔ اور جب لکھوانے کے لیے گئے تو خلیفہ دوم کے بیٹے نے کہا اچھا، اگر حسن مجتبی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی سند اتنی ہی ویلیویبل ہے، اتنی ہی زبردست ہے، تو میں لکھوا کر اپنے کفن میں کیوں نہ رکھوں، اپنے بابا کو کیوں دوں۔ دیکھ لیجئے، اور وہ آئے اور امام حسن مجتبی کے پاس لکھوانے کے لیے، اور اس کے بعد پھر یہاں ایک احمد رضا بریلوی صاحب کا شعر بھی ہے، البتہ میں روزے کی حالت میں اس کو نہیں پڑھتا ہوں ابھی۔ تو یعنی خلیفہ دوم نے کوئی ری ایکشن نہیں کیا، انہوں نے توہین محسوس نہیں کی، وہ جانتے ہیں کہ جو مقام امام حسن مجتبی کا ہے وہ میرا نہیں ہے، وہ جانتے ہیں کہ جو اللہ نے مباہلہ میں حسن مجتبی کو رسول اللہ کا بیٹا بنا کر بھیجا ہے وہ میرا مقام نہیں ہے، وہ جانتے ہیں۔ لیکن آج کل کی جو ایک سوچ ہے یہ بالکل درست نہیں ہے، یہ امت مسلمہ کو بکھیرنے کے مترادف ہے۔ لہذا ہم ان تمام کوششوں کی مذمت کرتے ہیں جو کوششیں امت مسلمہ کو اس کے اتحاد کو پارا پارا کریں، وہ تمام کوششیں کہ جو امت مسلمہ کو الگ الگ کریں، فرقوں میں بٹائیں، نہیں۔ اسلام کا معنی ہی ہے تسلیم، اور اس کا معنی ہے سلامتی، سلامتی کے ساتھ ایک پرچم کے تلے جمع ہونا۔ ایک اور میں ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں، اور کوئی مجھے اسے رد کر کے دکھائے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے 114 سورے ہیں، ان میں سے صرف ایک ہی سورہ ہے جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ وہ کون سا سورہ ہے؟ وہ ہے سورہ توبہ، جس کا دوسرا نام ہے سورہ براءت۔
سورہ براعت، یہ پورا سورہ ہی براعت کا ہے، اور جس کا آغاز ہوتا ہے براعت من اللہ، اللہ کی طرف سے براعت کا اظہار کیا جاتا ہے، کن سے؟ کہ جو دشمنان اسلام تھے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے۔ اب یہ سورہ ہے، آپ نے کبھی سوچا اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں ہے؟ باقی 113 سورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ جو کام بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے وہ رحمت الہی اس میں شامل ہو جاتی ہے، اور اس سورہ کا بسم اللہ کے بغیر شروع ہونا دلالت کرتا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے اس میں غضب خداوندی کی علامات بھی ہیں، نشانیاں بھی ہیں۔ جن جن لوگوں نے رسول اللہ کو ستایا ان کے مقابل میں اللہ پروردگار عالم سرزنش کی آیات کو پیش کر رہا ہے، اور یہی وہ آیت سورہ مبارکہ ہے جسے سورہ براعت کہا جاتا ہے۔ اب سارے مسلمان شب براعت مناتے ہیں۔ شب براعت کیوں منائی جاتی ہے؟ براعت ہے، برات نہیں، شب برات۔ برات وہ ہوتی ہے جو شادی والی برات ہوتی ہے، یہ بارات نہیں ہے، یہ براعت ہے، اظہار بیزاری۔ شب براعت یعنی یہ وہ شب بھی ہے کہ جس میں سورہ مبارکہ جو براعت ہے اللہ تعالیٰ نے جب نازل کی تو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو سورہ مبارکہ تھی، سورہ براعت، وہ خلیفہ اول کو دی، اور وہ تاکہ مدینہ میں لوگوں کو پہنچا کر آئیں اور مکہ میں پہنچا کر آئیں وہ۔ اور جیسے ہی راستے میں پہنچے مدینہ سے مکہ، تو راستے میں پہنچے تو جبرائیل نازل ہوئے، رسول خدا کے پاس، کہا ان اللہ تعالی یقرئک السلام ویخصک بالتحیۃ والاکرام، اللہ درود و سلام کے ساتھ مخصوص کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا لا یبلغ ہذہ السورہ، اس سورت کو کوئی پیش نہیں کر سکتا الا انت او منک، یا آپ خود جائیں سورہ براعت کی تبلیغ کے لیے یا اسے بھیجیں جو آپ میں سے ہے۔ جیسے فرمایا حسین منی و انا من الحسین، میں حسین سے، حسین مجھ سے، علی رسول سے اور رسول علی سے۔ کہا آپ یا خود جائیے یا وہ جو آپ میں سے ہے جائے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ایز اے اسلام۔ یہاں کسی کی توہین مراد نہیں ہے، اللہ کا کلام مد نظر رکھیے۔ اب یہاں مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے یہاں پارٹیشن بنا لیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ امام علی علیہ السلام جو ہیں وہ تو صرف تشیع کے امام ہیں اور باقی خلفاء جو ہیں وہ اہل سنت کے ہیں۔ امام علی کسی ایک فرقے کے نہیں ہیں، کسی ایک ملک کے نہیں ہیں، کسی ایک مسلک کے نہیں ہیں۔ امام علی امام ہیں، چاہے کوئی انگلش بولنے والا ہے، فرینچ بولنے والا ہے، کسی زبان کا ہے، گورا ہے، کالا ہے، براؤن ہے، امام اس کے امام ہے۔ ایون حیوانوں کے امام ہیں، پرندوں کے امام ہیں، الامام امام، امام ہے، ہر کائنات کی ہر چیز کا امام ہے۔ تو سورہ برات کو جب بھیجا تو برات کے لیے، تو جب جبرائیل آئے تو رسول خدا نے حضرت علی علیہ السلام کو بھیجا اور کہا جائیے اور خلیفہ اول سے، ابھی وہ پہنچے ہوئے نہیں ہیں، اس سے پہلے آپ ان سے مل جائیں گے اور یہ سورہ مبارکہ ان سے لے کر انہیں واپس بھیج دیں اور آپ خود اس کی تبلیغ کے لیے جائیں۔ ابھی یہ جو سورہ مبارکہ برات لی ہے، ابھی خلیفہ اول نے واپس آ کر ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی ہے، کنز الامال میں یہ موجود ہے۔ کہا یا رسول اللہ، اگر آپ نے علی کو ہی بھیجنا تھا تو آپ مجھے پہلے سے نہ بھیجتے، پہلے ہی انہیں بھیج دیتے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں نے جو کام کیا ہے آپ کو پتا ہے، وما ینطق عن الہوی، میں اپنی مرضی سے تو کرتا نہیں ہوں، جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ویسے کر دیتا ہوں۔ اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر خلیفہ اول کو کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا، اور چونکہ رسول اللہ اللہ کی طرف سے کہتے ہیں، انہوں نے کوئی ریئیکشن نہیں کیا اور کوئی پریشانی کا اظہار نہیں کیا۔ یہ نہیں کہا کہ میری توہین ہو گئی ہے کہ آپ نے حضرت علی کو بھیج دیا، میری توہین ہو گئی ہے، قطعاً نہیں۔ یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس پر امت مسلمہ بکھر جائے۔ جب خلیفہ اول کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو 1400 سال کے بعد آج نہ ہم اس اعتراض کو پیش کر رہے ہیں
یہ حضرت علی علیہ السلام کی ایک فضیلت بھی ہے، یعنی دونوں پہلو اس میں سامنے آ رہے ہیں۔ تو ہم اس پہلو کو لیتے ہیں کہ جو جوڑنے والا پہلو ہے، نہ کہ توڑنے والا پہلو ہے، بلکہ مکتب اہل بیت تو جوڑنے کا کام کرتا ہے، اور مکتب اہل بیت کے پاس ہی ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو ایسی ہے کہ جس پر تمام امت مسلمہ متفق ہے، وہ ہے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات بابرکت۔ لہذا قرآن مجید میں جتنے فضائل بیان کیے گئے ہیں، اور ہر امام نے، یعنی چاہے امام اعظم ہوں، امام ابو حنیفہ ہوں، امام شافعی ہوں، انہوں نے جو فضائل بیان کیے ہیں، اب اس کی میں ایک مثال آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے، یہ ایک آیہ مجیدہ کو میں پیش کروں گا، شاید اتنا وقت رہے، کہ کچھ ایسی خصوصیات ہیں جو دیگر اصحاب کی نہیں ہیں۔ خود اصحاب، اب جیسا کہ نماز میں درود شریف، اب نماز میں جو درود شریف پڑھنا ہے وہ درود شریف اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا محمد و علی آل محمد، جس طرح ہمارے برادران پڑھتے ہیں، رسول پاک پر درود ہے اور ان کی آل پاک پر توحید درود ہے۔ اب یہ درود اگر کوئی اہل سنت کا ہے وہ بھی پڑھتا ہے، اہل تشیع کا ہے وہ بھی پڑھتا ہے، حنفی ہے، مالکی ہے، شافعی ہے، حنبلی، جو بھی ہے پڑھے گا، چونکہ یہ ایک ایسی چیز۔ اچھا، اگر کوئی درود نہ پڑھے، اگر کوئی مثال کے طور پر مثلا حضرت ابو ذر غفاری صحابی ہیں، اگر کوئی العیاذ باللہ، یعنی کہ میں اس کے ساتھ کہہ رہا ہوں مثال میں تسامح نہ ہو، کہ اگر کوئی حضرت ابو ذر پر صلوات پڑھے نماز میں، ظاہر ہے وہ صحابی ہیں، قبول نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے وہ کام کرنا ہے جسے اللہ نے قرآن میں کہا ہے، اور سارے مسلمان اس پر ایگری کرتے ہیں۔ اور اس میں مختلف، میں ایک دو روایات پڑھ دیتا ہوں آپ کی خدمت میں، اور مجھے ایک کلام جو ہے امام شافعی کا، اب دیکھ لیں امام شافعی آج سے کتنا عرصہ پہلے گزر چکے ہیں، اور انہوں نے جو کلام لکھا وہ کلام آج بھی ان کے مزار کے اندر لکھا ہوا ہے۔ امام شافعی تو فضیلت بیان کر رہے ہیں آل محمد کی، اب آل محمد کی فضیلت، امام شافعی کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوا۔ امام شافعی محمد و آل محمد کے فضائل بیان کر رہے تھے، اور لوگوں نے امام شافعی کو بھی کہنا شروع کر دیا یہ رافضی ہو گئے، یہ اصحاب کی توہین کرنے والے۔ تو امام شافعی کہاں جائیں؟ کوئی جو حق بیان کرتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اصحاب کی توہین، اصحاب کا اپنا مقام، آل کا اپنا مقام، جو مقام آل کا ہے وہ کسی اور کا ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ قرآن مجید اس پر دلالت کرتا ہے، نہ کوئی روایت ہے، نہ کوئی کہانی ہے، نہ کوئی قصہ ہے۔ اس لیے کہ جب روایت کی بات کی جائے تو پھر لوگ علم و رجال کی باتیں لے آتے ہیں، یہ سند ضعیف ہے، یہ سند صحیح ہے، یہ مرسل ہے، یہ مقطوع ہے، اس کا سلسلہ ایسا ہے، یہ غریب ہے، یہ سالم ہے، جتنی اقسام ہیں احادیث کی، کسی نہ کسی ترتیب سے اپنے مطلب کی چیز لے لی اور دوسرے کی مطلب کی چیز کو نکال دیا۔ لیکن قرآن میں کسی کو یہ اعتراض نہیں ہے کہ قرآن کی کون سی آیت ضعیف ہے، کون سی آیت سالم ہے، کون سی آیت صحیح ہے۔ جو قرآن مجید میں ایک رتی برابر بھی شک اور شبہ کا قائل ہے، اس کا مسلمان ہونا تو دور کی بات ہے، اسلام سے ہی اس کا خروج ہو جاتا ہے، قرآن پر سے اس کا اعتقاد اٹھ گیا، اسلام سے باہر ہو گیا، اگرچہ وہ اب اسلام کی صفوں میں بیٹھا رہے، لیکن اس کا وجود ادھر ہے، لیکن اس کا دل، دماغ، اندر سے افکار ساری اسلام سے بغاوت اختیار کر چکی ہیں۔ امام شافعی کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں، دیکھ لیجئے امام شافعی نے وہی کچھ بیان کیا جو قرآن میں ہے۔ فرماتے ہیں عربی میں، یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ۔ اب یہ دیکھ لیجئے، یہ آج کے کسی تشیع کا کلام نہیں ہے، یہ جو آج کل رمضان ٹرانسمیشن ہوتی ہے کسی شیعہ عالم دین کا کلام نہیں ہے، کسی علامہ کا کلام نہیں ہے، کسی فہامہ کا کلام نہیں ہے، کسی کا نہیں، امام شافعی اور ان کا اہل تشیع سے کوئی تعلق نہیں ہے، اہل تسنن کے ہیں۔ اور ایسے ہی وہ کہتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ، اے رسول خدا کے اہل بیت، اے رسول خدا کے اہل بیت۔ انشاءاللہ میں اس آیہ مجیدہ کو بھی آگے جاری اور ساری رکھوں گا، کیونکہ بات وہی ہوتی جو موقع محل کی ہو، میرا موضوع اور تھا، لیکن
हालात और वाकयात को देखकर हमारा काम कतअन ऐसा नहीं है कि उम्मत मुस्लिमा में, मैंने बार बार कहा कि वो लोग कि जो उम्मत मुस्लिमा में इंतशार के कायल हैं वो काबिल मजम्मत हैं, अलबत्ता जो जोड़ के कायल हैं वो काबिल सताइश हैं, काबिल तारीफ हैं। और अल्लाह का कलाम हो या इमाम पाक का कलाम हो, कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि हमारे 12 इमामों की गुफ्तार में कोई झोल आ गई हो, रफ्तार में कोई झोल आ गई हो। कोई ये नहीं बता सकता कि हमारे किसी इमाम से मकरूह काम भी सरजद हुआ या वो काम भी सरजद हुआ हो कि जो मकरूह तो दूर की बात है, आप यूं कह सकते हैं खिलाफ मुरव्वत हो, यानी जो शयान शान ना हो, ऐसा काम भी सरजद नहीं हुआ। तो इमाम शाफी कहते हैं या अहले बैत रसूलुल्लाह हुब्बुकुम, ए अहले बैत रसूल, ये जो आपकी मोहब्बत है ये हम अपनी मर्जी से नहीं करते। फर्जुन मिनल्लाह फिल कुरान अनजला, इसको फर्ज किया है तो अल्लाह ने फर्ज किया है। फिल कुरान अनजला, और फर्ज करके अल्लाह ने उस फर्ज मोहब्बत आले मोहम्मद को कुरान में दर्ज कर दिया, सब्त कर दिया है। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, ये कुर्बा की मोहब्बत फरमाते हैं फर्जुन मिनल्लाह, अल्लाह की जानिब से फर्ज है। अब जिस चीज को अल्लाह ने वाजिब करार दिया है, अल्लाह ने ये बात तय, देखें असहाब का मकाम अपना है, ताबईन का मकाम अपना है, लेकिन अल्लाह ताला ने असहाब की मोहब्बत को अजर रिसालत करार नहीं दिया। और इसका मतलब यह नहीं है कि इससे उनकी कोई तौहीन हो गई है, नहीं। जिसे अल्लाह चाहता था अल्लाह ने किया, जो अल्लाह नहीं चाहता था उसने नहीं किया, मसलहत नहीं है। अब अल्लाह ने आले मोहम्मद की मोहब्बत को अजर रिसालत करार दिया है, यानी गोया कि जब तक इनकी मोहब्बत ना हो आपका रिसालत पर ईमान कामिल नहीं है। रिसालत पर ईमान क्या, नमाज दुरुस्त नहीं है, रोजा दुरुस्त नहीं है, हज दुरुस्त नहीं है। लिहाजा लेकिन यह नहीं अल्लाह ताला ने कहा कि असहाब की मोहब्बत जो है वो अजर रिसालत है, कतअन नहीं। अगर कहीं कुरान मजीद में है तो आप देख सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं, बात कुरान मजीद की है। फिर लोग बात करते हैं कि आपने अरबी मतन नहीं पढ़ा, अरबी टेक्स्ट नहीं पढ़ा, कुरान की आयतें नहीं पढ़ी, रिवायतें नहीं पढ़ी। अरे भाई, रिवायत की बारी तो बाद में आए, पहले तो आयात हैं। खुद अल्लामा फखरुद्दीन राजी ने 360 आयात पढ़ी हैं, और बाकी बड़े बड़े उलमा हैं, उन्होंने 1000 तक आयात लिखी हैं कि जिनमें आले मोहम्मद के फजाइल हैं। 6666 तो टोटल हैं, जिनमें से 1000 अगर आले हजरत अली अलैहिस्सलाम के बारे में ले आए तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा हिस्सा कुरान मजीद का इन हस्तियों के की शान में नाजिल हुआ है। और इसका मतलब ये कहां से मतलब निकल आया कि इससे असहाब की तौहीन हो रही है। असहाब का एक अपना मकाम है, उन्होंने अपना जो वक्त गुजारा है, उनकी जिंदगी जो है, अब कई ऐसी चीजें हैं कि जो आप खुद तब्दील नहीं कर सकते। मसलन जैसा कि जो आदमी इस वक्त मौजूद है, हाल हयात में है, वो ये ख्वाहिश कर सकता है कि या अल्लाह, जब तूने मुझे पैदा किया तो तू या अल्लाह मुझे 20 साल पहले क्यों पैदा कर दिया, 20 साल बाद में पैदा करता। नहीं, अब वो असहाब जो पहले इस्लाम आने से पहले वो हालत इस्लाम पर नहीं थे, बाद में इस्लाम ले आए, मुसलमान हो गए, अच्छे हो गए, सब कुछ ठीक है। लेकिन अब एक फजीलत वो है कि हजरत अली आए ही उस जगह पर हैं, उस वक्त आए हैं, और हिकमत परवरदिगार भी, और उस घराने में आए हैं कि जो दीन इब्राहिमी पर था। किसी सूरत उन्होंने शिरक नहीं किया, किसी सूरत उन्होंने गैर खुदा को सजदा नहीं किया, बुतों के सामने झुके नहीं। अब ये एक ऐसी फजीलत है जिसको बनाया नहीं जा सकता। अब आदमी कहे, किसी की ख्वाहिश हो ताबे की या तबा ताबेन किसी की, या अल्लाह तूने मुझे कबल इस्लाम क्यों पैदा किया, बाद में पैदा कर देता। अब इस ख्वाहिश को जो हमारे इख्तियार में नहीं है, इसको हम अपना नक्स और अपना ऐब शुमार नहीं कर सकते। ये हिकमत परवरदिगार है, जो हिकमत से रहना है।
تو علماء امام شافعی فرماتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، کہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، واجب ہے، واجب اور ہے، مستحب اور ہے۔ اب قرآن مجید میں جو واجب ہے وہ صرف آل محمد کی محبت ہے، باقی آل محمد کے علاوہ کسی کی محبت کو اللہ نے مستحب بھی نہیں کہا، مباح بھی نہیں کہا، کچھ تذکرہ ہی نہیں۔ البتہ اب آپ کیا کہہ سکتے ہیں، کیا قرآن مجید میں ساری آیات لوگوں کی فضیلت میں ہیں؟ نہیں، کچھ ایسی ہیں کہ جو مذمت میں بھی ہیں۔ جن کی مذمت میں قرآن کی آیت آئی ہے، اب مجھے یہ بتائیے، کئی مزاج تو ایسے ہیں اس مذمت کی آیت کو جس میں اللہ تعالیٰ ڈانٹ رہا ہے، زجر ہو رہا ہے، اس کے اندر سے بھی فضیلت کا پہلو نکال کر کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے تو ڈانٹا نہیں ہے، یہ تو ان کی فضیلت بیان ہو رہی۔ امام شافعی کہتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ، اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ اب اللہ کے ساتھ کون جھگڑا کرے جا کر؟ فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، پھر اللہ نے فرض بھی کر دی ہے، قرآن میں نازل بھی کر دی ہے۔ اب اللہ نے جو قرآن نازل کرنا تھا وہ رسول اللہ کے ذریعے ہی سے کرنا تھا، اور رسول کریم کے ذریعے ہی سے نازل ہوا ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ چونکہ رسول اللہ کے رشتہ دار تھے یا آپ کے داماد تھے اس لیے ان کے فضائل بیان کر دیے، نہیں، اقربا پروری نہیں ہے، یہ حکم پروردگار ہے۔ اور امام شافعی کہتے ہیں کفاکم من عظیم القدر انکم، اے اہل بیت رسول اللہ، کفاکم من عظیم القدر انکم، کہ آپ کی عظیم قدر، آپ کی عزت، آپ کا احترام، آپ کا وقار، آپ کی بلندی اور آپ کے فضائل کے لیے یہی کافی ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، اے اہل بیت رسول جو آپ پر درود نہ بھیجے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام شافعی فرما رہے ہیں۔ امام شافعی نے بعین ہی قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ کیا کہ من لم یصلی علیکم، جو آپ پر، اچھا یہ نہیں کہا من لم یصلی علیکا، صرف رسول پاک کو مخاطب نہیں کیا کہ جو اے رسول اللہ جو آپ پر درود نہ بھیجے اس کی نماز نہیں ہوتی، نہ، من لم یصلی علیکم، کم جو ہے یہ ضمیر ہے، یہ سیکنڈ پرسن پلورل کی ہے، کہ اے آل محمد، آل محمد جب باری آتی ہے، اہل بیت جب کہا جاتا ہے تو 5 شخصیات، 5 تن پاک اس میں شامل ہیں۔ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ اللہ، یعنی اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اب مجھے بتائیے کہ جو محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے اظہار محبت نہ کرے، اظہار محبت کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو فضیلت درود والی اللہ نے انہیں دی ہے، یہ درود، یہ اسپیسیفک، میں پھر بار بار اس پر انسسٹ کر رہا ہوں کہ یہ والی جو ہے ان کو فضیلت، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کو اللہ نے درود کی یہ فضیلت نہیں دی اب اس کی توہین ہو گئی۔ یہ کس نے کہا ہے اور کہاں سے مطلب نکالا کہ نہیں ان کی توہین ہوگی؟ قطعاً نہیں۔ بھائی آپ یہ بتائیے کہ جتنے اصحاب تھے وہ بھی تو نماز پڑھتے تھے، حضرت ابو ہریرہ نماز پڑھتے تھے، خلیفہ اول، دوم، سوم نماز پڑھتے تھے، اور نماز میں کون سا درود پڑھتے تھے؟ وہ یہی درود پڑھتے تھے کہ محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، آل محمد پر کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید وصلی علی جمیع عباد اللہ الصالحین، یہ جو وہ بھی درود پڑھتے تھے۔ اب ان خلفاء نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہماری توہین ہو گئی ہے، اس لیے کہ نماز ہم پڑھ رہے ہیں اور ہماری نماز کے اندر درود ادھر جا رہا ہے جہاں آل محمد ہوں گے۔ ان کے ذہن میں بھی یہ نہیں آیا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ انہوں نے اس موقع کو درک کیا، انہوں نے اس وقت کو پایا جب قرآن نازل ہو رہا تھا۔ اسی لیے میں نے کہا ہمارا موضوع شان نزول تھا، کہ جب تک آپ کو کسی آیت کا شان نزول کہتے ہیں وہ موقع، وہ محل، وہ واقعہ، وہ ٹائم، جس ٹائم پر وہ آیت نازل ہوئی ہے، یہ ٹائم، یہ موقع، یہ محل، یہ بڑا میٹر کرتا ہے کہ آپ اس آیت کو سمجھ سکیں۔ تو بس آپ نے یہ شان نزول دیکھنا ہے کہ یہ آیت نازل کب ہوئی درود والی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا
सल्लु अलैहि वसल्लम तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। तो जितने असहाब थे, मसलन हजरत अबू ज़र गफारी नमाज पढ़ते थे, वो ये दरूद पढ़ते थे आले मोहम्मद पर। हजरत सलमान ने पढ़ा, हजरत मिकदाद ने पढ़ा, और हजरत खुजैमा बिन साबित अंसारी ने पढ़ा। जितने असहाब हैं, किबार हैं, सारे असहाब ने जो नमाज पढ़ी उसमें जो दरूद पढ़ा है वो आले मोहम्मद पर ही पढ़ा है। लेकिन ये अल्लाह ताला ने कहीं नहीं कुरान में लिखा कि आले मोहम्मद जब नमाज पढ़ें तो वो अपनी नमाज में किसी और पर, किसी उम्मती पर दरूद भेजें। जब ये नहीं कहा, इसका मतलब यह है कि अगर उम्मत इस काबिल होती कि वो लायके दरूद होती, लायके सलाम होती, तो अल्लाह आले मोहम्मद से कहता कि आप अपनी नमाज में उम्मत पर दरूद भेजे। मैंने उम्मत का लफ्ज आम इस्तेमाल किया है ताकि किसी के जहन में यह ना जाए कि असहाब का लफ्ज आ रहा है, ताबेइन का लफ्ज आ रहा है, तब ताबेइन पर लफ्ज आ रहा है, उम्मत पे कहा है। तो आले मोहम्मद को अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया स्पेसिफिक कि आप जब नमाज पढ़ें तो आप उम्मत पर दरूद भेजें, नहीं, ये वन साइडेड है। जब उम्मत की बारी आई तो कहा इन्नल्लाह व मलाइकतहु, अल्लाह और उसके मलाइका दरूद पढ़ते हैं। युसल्लूना अलन नबी, आप भी दरूद पढ़े, सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, आप भी दरूद पढ़िए। तो लिहाजा असहाब के लिए है कि आप वो दरूद पढ़े, और असहाब पढ़ते थे। यही वजह है इसी आयत दरूद की बिना पर असहाब किराम न मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज के लिए उनके आगे खड़े होते थे और न आले बैत के आगे खड़े होते थे, इसलिए कि आले मोहम्मद, उन्हें सबको पता है कि हम जो नमाज पढ़ रहे हैं, अगर आले मोहम्मद पीछे खड़े हो गए जिनके ऊपर हमने दरूद भेजना है, तो देख लीजिए मोहताज कौन है? उम्मत मोहताज है। किस बात में मोहताज है? अपनी नमाजों के दुरुस्त होने में, अपनी नमाजों के कबूल कराने में। यानी जब तक आले मोहम्मद पर हम दरूद ना भेजें, हमारी नमाज ही दुरुस्त नहीं है। जब नमाज दुरुस्त नहीं है तो कबूल ही नहीं होनी। तो हम अपनी नमाज की दुरुस्तगी में मोहताज हैं किसके? आले मोहम्मद पर दरूद भेजने के। तो वो कितना मोहताज आदमी होगा? कई लोग, अगर ये कहा जाए कि कोई आले मोहम्मद के अलावा कोई आगे खड़ा हो गया और उसने इमामत कराई और आले मोहम्मद पीछे हुए, तो आगे जो नमाज पढ़ा रहा है उसकी तो नमाज ही बातिल है। क्यों? अगर वो आले मोहम्मद पर दरूद ना पढ़े, इमाम शाफी कहते हैं उसकी नमाज बातिल है। और अगर पढ़ता है तो किस पर पढ़ रहा है? जिस पर पढ़ रहा है वो पीछे खड़ा है, तो फजीलत उनकी है कि जो पीछे खड़े हैं। तो नमाज के लिए शर्त यह होती है कि वो आगे इमाम जमात खड़ा हो जो फजीलत में ज्यादा है। लिहाजा आपने भी देखा होगा कि जहां कहीं एक आलिम दीन नमाज पढ़ा रहे होते हैं, अगर उनसे बड़े आलिम दीन आ जाएं तो वो आलिम दीन हटकर उन्हें जगह देते हैं, आइए आप मुझसे फजीलत में ज्यादा हैं, आप इल्म में ज्यादा हैं, आप तकवा में ज्यादा हैं, लिहाजा आप नमाज पढ़ाइए। तो इमामुल मुत्तकीन तो हजरत अली है, बाकी जो भी रहेगा वो मुत्तकी रहेगा। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली हैं। और ऐसे ही जिन पर दरूद है वो ये आले मोहम्मद, ये पंजतन पाक की ज़ात गिरामी, ज़वात मुक़द्दसा हैं। लिहाजा किसी सूरत भी असहाब ये तौहीन बर्दाश्त नहीं करते थे। असहाब आले मोहम्मद के सामने खड़े होने को आले मोहम्मद की तौहीन गर्दानते थे। और आज इसका सिलसिला उलट हो गया। वो कहते हैं नहीं, असहाब एहतराम के कायल थे, लेकिन आजकल के जो स्कॉलर हैं वो इस चीज से आरी हैं, बाअर्ज़ माज़रत। वो इस बात पर तुले हुए हैं कि किसी तरीके से आले मोहम्मद की फजीलत जो अल्लाह ने उन्हें दी है, उस फजीलत को ये बहाना बना करके उस फजीलत को अगर बयान करेंगे तो असहाब की तौहीन हो जाएगी, लिहाजा उस फजीलत को बयान न करें। लिहाजा ठीक है, हर एक अपना अपना मकाम है, लेकिन जो आले मोहम्मद का मकाम है वैसा तो किसी का मकाम नहीं। आप सिर्फ दरूद की एक मिसाल ले लीजिए। इस दरूद में कोई शामिल नहीं है सिवाय पंजतन पाक के, पाक पैगंबर के बाद आले मोहम्मद के अलावा कोई शामिल नहीं है। हत्ता के आज वक्त नहीं है, मैं कल उस आय मजीदा को आपकी खिदमत में पेश करूंगा कि हत्ता के ये जो रिवायत है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, ये आयत कहां नाजिल हुई? ये हमारे
अहले सुन्नत भाइयों के मदारिक में ये रिवायात मौजूद हैं। या बीबी उम्मे सलमा के घर ये रिवायत नाजिल हुई, ये आयत नाजिल हुई। जब बीबी उम्मे सलमा के घर ये आयत नाजिल हुई तो उन्होंने उसका शान नुजूल भी बयान किया है। और मैं उनकी अहले तसन्नुन की बुक्स की बात कर रहा हूं, और उसमें वो हजरत आयशा की भी रिवायतें हैं, और वो भी जनाबे फातिमा ज़हरा की फजीलत बयान करती हैं। अब मैं आपको एक फजीलत बयान कर, अब हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रिवायत करती हैं, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रिवायत करती हैं हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की फजीलत में। अब अगर ये फजीलत जनाबे आयशा ने जो बयान की है जनाब फातिमा ज़हरा की, हम अगर इस फजीलत को बयान करें, इस फजीलत का मतलब ये नहीं है कि हजरत आयशा की या उम्महातुल मोमिनीन की तौहीन होगी है, बल्कि उम्महातुल मोमिनीन खुद फजाइल पढ़ रहे हैं जनाब ज़हरा की। उम्महातुल मोमिनीन जनाब फातिमा ज़हरा के फजाइल पढ़ रहे हैं, उनको कोई तनकीस का सामना नहीं है, कोई उनके अंदर ये नहीं है कि हमारी इज्जत कम हो गई है। आजकल के जमाने में इस बात पर ज्यादा जोर दिया जाता है, जनाब फातिमा ज़हरा की बयान होगी तो वो फिर तनकीस के कायल हो जाएंगे। वो खुद बयान कर रही हैं, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि कुन्ना नखीदु व नुनज़्ज़िलु व नुनज़्ज़िमुल इबर बिल्लैल फी ज़ौइ वजह फातिमा ज़हरा। वो कहते हैं कि जनाब फातिमा, हजरत आयशा फरमाती हैं कि रात जब होती थी तो जनाब फातिमा के चेहरे से इतना नूर निकलता था कि उस नूर की रोशनी में हम कपड़ा सिलाई कर सकते थे सुई धागे के साथ। यानी सुई के नक्के में अगर धागा भी डालना हो तो वो उसके लिए भी रोशनी चाहिए। कहा जनाब फातिमा के चेहरा मुबारक से इतना नूर निकलता था घर में कि इतना मुनव्वर होता था घर। ये कौन बयान कर रहा है? ये खलीफा अव्वल की बेटी बयान कर। किसकी फजीलत है? जनाबे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की। फिर फरमाया कानत मशियहू 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 मशियत रसूलिल्लाह। जब जनाबे ज़हरा चलती थी तो ऐसे ही उनकी चाल और रफ्तार थी जैसे रसूलुल्लाह की रफ्तार थी। अब ज़ाहिर है रसूलुल्लाह की एक ही बेटी है, अब जनाबे ज़हरा ही की ही वो रफ्तार होनी है जो उनके बाबा की थी। अब इससे कतई ये मतलब नहीं है कि कहीं अज़वाज मुतहरात की कोई तौहीन का पहलू सामने आता है। जाहिर है वो जिस बाप की बेटी हैं उसकी रफ्तार की तरह चलती होंगी, लेकिन जनाब ज़हरा तो रसूलुल्लाह की बेटी हैं। जब ये चलती हैं तो ऐसे ही डील डॉल चाल चलन और अंदाज, एक मतानत, एक उसके अंदर जिसे कहते हैं ठहराव, और एक जो वकार और सकीना जो हुजूर सर्रे कायनात की रफ्तार में है और चलने में था, वही जनाबे फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा। ये कौन रिवायत कर रही हैं? जनाबे फातिमा ज़हरा की शान में हजरत आयशा। फिर फरमाया कानत ला तहीदु क़त्तु। ये रिवायत, ये हिस्सा बहुत अहम है। कहा कि जनाबे फातिमा ज़हरा हर किस्म की निजासत से पाक थी, कि जो लेडीज के लिए नागुज़ीर है, हर निजासत से जनाब फातिमा ज़हरा पाक और पाकीज़ा थी। और एक रिवायत में है, वो कहती हैं कि एक वक्त जब ऐसा आया कि हम तवाफ कर, जनाब हजरत खदीजा फरमाती हैं कि मैं खाना काबा का तवाफ कर रही थी। तवाफ करते करते मेरे ऊपर एक ऐसी कैफियत आई कि मुझे खाना काबा का तवाफ छोड़ना पड़ा। इसी कैफियत की वजह से जब छोड़ना पड़ा, लेकिन जनाबे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के जो दो अल्लाह ने उनको शहजादे अता किए, तो कहा जोहर के बाद जनाबे इमाम हसन और इमाम हुसैन की विलादत बासआदत होती है, और नमाज मगरिब जनाबे नमाज असर सलात अल असर, और एक रिवायत यह है कि नमाज असर के बाद हुई सलात अल मगरिब, और उसके बाद आपने नमाज मगरिब को अदा किया। ये फजीलत है जनाब फातिमा ज़हरा की, बयान कर रही हैं उम्महातुल मोमिनीन में से एक। अब यहां तो उम्महातुल मोमिनीन ने कहा, अगर वो उनके जहन में ये जाता कि जनाब ज़हरा की फजीलत बढ़ जाएगी, हमारी कम हो जाएगी, कभी बयान न करती, लेकिन उन्होंने बयान कर दिया। और आजकल के जमाने में लोग कहते हैं कि जनाब ज़हरा की फजीलत अगर ये बयान करेंगे तो कमी हो जाएगी उधर। नाज़रीन मोहतरम, लिहाजा ये गुफ्तगू जारी और सारी रहेगी। मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलात ला। इमाम शाफिई फरमाते हैं कि जिसने भी नमाज में दरूद शरीफ नहीं पढ़ा, अब देखते हैं जितने हाजी जाते हैं हज करने,
वो तवाफ भी करते हैं, साई भी करते हैं, लेकिन 2 रकत नमाज तवाफ वाजिब जो मकाम इब्राहिम के पास अदा करना है वो हर कोई अदा करता है। और अगर वो 2 रकत नमाज दुरुस्त नहीं है, जिसके अंदर आपने मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दरूद नहीं भेजा है, तो वो तवाफ ही बातिल है। इसलिए कि वो तवाफ के लिए वाजिब है कि 2 रकत नमाज तवाफ अदा की जाए। इसका मतलब यह है आले मोहम्मद पर जब तक दरूद न पढ़ा जाए, नमाज तो नमाज रही, हज भी दुरुस्त नहीं है। अब 4-5 मिनट और सुन लीजिए इमाम शाफई का कलाम। इमाम शाफई क्या फरमाते हैं? आलुन नबी ये जरीअती, कहते हैं मेरी बख्शिश का जरिया आले नबी हैं। इमाम शाफई फरमाते हैं आले नबी के कहने का मतलब यह है कि उन्होंने, इसका मतलब यह नहीं है जो आले नबी के अलावा हैं वो बैठकर रोना शुरू कर दें, वो कहें नहीं हमारी तौहीन हो गई है, इमाम शाफई ने हमें क्यों शामिल नहीं किया। आलुन नबी ये जरीअती, आले नबी जो हैं वो मेरे लिए निजात का जरिया हैं। फिर फरमाते हैं वहुम इलैहि वसीलती, और वही मेरा वसीला है। वब्तगू इलैहिल वसीला, ज़ाहिर है वब्तगू इलैहिल वसीला की आयत को इमाम शाफई ने भी पढ़ा। जब इमाम शाफई ने इस आय मजीदा को पढ़ा तो फिर उन्होंने यकीन माना कि आले मोहम्मद के बगैर मेरी निजात का वसीला नहीं है, लिहाजा वो अपने अशार में फरमाते हैं वो मेरी निजात का जरिया भी हैं और मेरा वसीला भी हैं। और आगे बात सुनिएगा, ये इमाम शाफई फरमाते हैं, आजकल के स्कॉलर नहीं। इमाम शाफई ने क्या कहा? कहा अर्जू बेहिम आता गदन, कि इन्हीं के सदके, इन्हीं के वसीले से मुझे उम्मीद है। अर्जू, मैं उम्मीदवार हूं, बेहिम आले मोहम्मद के वसीले से, आता गदन कि अल्लाह ताला यानी कल क़यामत के दिन अल्लाह मुझे अता करेगा क्या? बेयदी अल यमीन सहीफती, मेरे यद कहते हैं हाथ को, यदी मेरा हाथ, यमीन दायां, कि इन्हीं के सदके अल्लाह मेरा नामा आमाल मेरे दाएं हाथ में अता करेगा। अल्लाह अकबर। इमाम शाफई को सलाम है। इमाम शाफई ने कितना खूबसूरत कलाम पेश किया। और इमाम शाफई को अगर आप ताबे न कहें, ताबई न कहें, तब ताबेइन, तब ताबेइन, तब ताबेइन, कुछ तो बनते हैं और अपने मकतब के रिप्रेजेंटेटिव हैं और प्रेजेंट करते हैं, इमाम हैं। कुछ लोग इनको फॉलोअर्स हैं इनके बहुत सारे, इमाम शाफई के मानने वाले। तो इमाम शाफई इस बात के कायल हैं कि जो आले मोहम्मद हैं वो अल्लाह की बारगाह में जाने के लिए वसीला भी हैं और उन पर दरूद हमारे नमाज के दुरुस्त होने का जरिया भी है। और उसके साथ साथ अगर कोई चाहता है क़यामत के दिन उसका नामा अमाल उसके दाएं हाथ में हो तो वो आले मोहम्मद ही के जरिए मुमकिन है। और उन्होंने कहा आले मोहम्मद के अलावा, इसका मतलब यह है कि अगर कोई इनके अलावा जन्नत में जाना चाहता है, भले कोई भी हो इनके अलावा उम्मती हो, रसूल पाक के बाद से लेकर सुबह क़यामत तक, वो जब तक इनकी मोहब्बत नहीं रखेगा तो उसका नाम अमाल ना उसको दाएं हाथ मिलेगा, ना उसकी नमाज दुरुस्त होगी, ना उसका वसीला करार पाएंगे। और आगे सुनिए इमाम शाफी क्या फरमाते हैं। फरमाते हैं इज़ा फी मजलिसिन नज़कुरु अलियन, सुनिएगा यही कैफियत आज की है। इमाम शाफी बयान करते हैं, कहते हैं इज़ा, जब, फी मजलिसिन, किसी नशिस्त में, चाहे इससे मुराद आप वो ले लीजिए जो आजकल टेलीविजन के प्रोग्राम्स होते हैं। और ये जो टेलीविजन के जो रमजान ट्रांसमिशन है ये खालिसतन ये उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद करने का जरिया नहीं है। एक वक्त होता था कि जब हर मसलक के सवालात पूछे जाते थे, जाहिर है 5 फिके हैं, 5 फिक का एक नुमाइंदा बैठाया जाता था, लोग सवाल पूछते थे, उनको जवाब मिल जाते थे। आजकल एक दूसरे को उन चीजों पर उकसा दिया जाता है कि जिससे एक इत्तेहाद की फजा पारा पारा हो रही है और तमाम जो है वो एक दूसरे के साथ है। और ये खुद ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान के लिए दुरुस्त नहीं है बिलखुसूस, और बिलउमूम उम्मत मुस्लिमा के लिए दुरुस्त नहीं है जो मुल्क से बाहर हैं, दीगर मकामात पर हैं। इसलिए कि ये तो बात तयशुदा है कि जो फजाइल अल्लाह ने आले मोहम्मद को दिए हैं, असहाब उनका एतराफ करते थे।
جب اصحاب ان کا اعتراف کر رہے ہیں کہ اللہ نے جو فضیلت آل محمد کو دی ہے، تو پھر آج کل کے اسکالرز کو اس کے کہنے میں کون سی ہیزیٹیشن ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں آپ یہی کریں۔ بھائی ہم اصحاب کی بات کو فالو کریں یا آپ کی بات کو فالو کریں؟ اصحاب تو آل محمد کی فضیلت کے قائل ہیں۔ اور پھر فرمایا اذا فی مجلس نذکر علیا، ہم کسی مجلس میں اگر ذکر کریں حضرت علی کا، وہ سبطی ہے اور ان کے دونوں بیٹوں کا، حسن اور حسین کا، وہ فاطمہ الزکیہ تھا، اور جناب فاطمہ زکیہ کا اگر ہم تذکرہ کریں، یہ امام شافعی فرماتے ہیں، میرا قول نہیں ہے، وہ شاید اسی زمانے کی طرف اشارہ کر رہے ہوں، کہاں ہم کسی نشست میں اگر ان کے فضائل بیان کریں، حضرت علی علیہ السلام کے، جناب فاطمہ الزہرا کے، حسنین شریفین کے، رسول اللہ کے، تو یقالو، تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ تجاوزو یا قوم ھذا، کہ یہاں سے ہٹ جاؤ، اس لیے کہ تم نے ان کے جو مخالف امت تھی ان کی توہین کر دی ہے، جلدی جلدی یہاں سے سمیٹو اور نکلو۔ یہ ایسی بات ہے، میرے جتنے ویورز ہیں، میرے جتنے دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، محترم ناظرین ہیں، ناظرات ہیں، آپ ایسی چیزوں کو جب دیکھیں اور اس سے آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ جو آدمی اس کے پیچھے اس کا مائنڈ اور مغز کار فرما ہے، وہ قطعاً کسی صورت میں امت مسلمہ میں اتحاد نہیں چاہتا، کسی صورت میں امت مسلمہ کو ایک جگہ جمع نہیں دیکھنا چاہتا، اور یہ جو حج کے اجتماعات ہیں یہ امت مسلمہ کے اتحاد کی دلیلیں ہیں۔ یہ روضہ رسول پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حاضری ہے یہ امت مسلمہ کے اتحاد کی دلیل ہے۔ رسول اسلام کے بعد حضرت علی علیہ السلام کا یہ جو حرم مطہر ہے یہ اس پر پوری امت مسلمہ آ کر حاضری دیتی ہے، اور ایسے ہی امام حسین علیہ السلام کے مزار پر ساری امت آ کر حاضری دیتی ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب انہی کے فرزند امام زمان تشریف لائیں گے، یہ جو جنت البقیع کا مقام ہے وہاں بھی روضہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ تعمیر ہوگا۔ امت مسلمہ کے جذبات ہیں، وہ چاہتے ہیں جیسے 1907 یا اس سے پہلے جنت البقیع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی بیٹی کا ایک مزار تھا، ایسا مزار ہونا چاہیے۔ وہاں امام حسن مجتبی کی قبر مطہر ہے، اور رسول اسلام کی بیٹی کی قبر ہے، امام سجاد علیہ السلام کی ہے، امام محمد باقر علیہ السلام ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہیں، یہ ذوات مقدسہ ہیں انشاءاللہ العزیز۔ چونکہ امت مسلمہ ہر ایک آل محمد میں سے ایک فرد کا احترام کرتی ہے، آل محمد نے کسی کو ستایا نہیں ہے بلکہ خود ساری زندگی مظلوم واقع رہے ہیں، اور ابھی وقت نہیں ہے۔ آل محمد کے علاوہ آپ ہر بندے کو لے لیجئے، اسے کبھی زندگی میں غصہ آیا، کسی کو اس نے تھپڑ مار دیا، کسی کو اس نے کوڑا مار دیا، اسلام کے نام پر سکھانے کے لیے کہ آپ نے یہ کام غلط کیا ہے، کسی نے درہ مار دیا، کسی نے اصحاب کی ہمشیرہ کو مار دیا، اور کسی نے اصحاب میں سے کسی کی بیٹی کو مار دیا، یعنی یہ سارا ہوتا رہا ہے۔ لیکن آل محمد ایسی ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے لوگوں کے ہاتھوں سے تازیانے چھڑوائے ہیں، پکڑوائے نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی آل محمد کی یہ سیرت رہی ہے کہ یہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ جیسے امام حسن مجتبی علیہ السلام مدینہ سے گزر رہے تھے تو آپ نے کیا دیکھا کہ ایک آدمی ہے، اس کا ہاتھ مفلوج ہے، اس کے ہاتھ کو فالج ہوا ہے، ٹوٹا ہوا ہے، سکڑا ہوا ہے۔ تو جیسے امام گئے، آپ نے تازیانہ جو آپ کے پاس وہ چابک سا تھا گھوڑے کے لیے، اس کو نیچے پھینکا اور اسے کہا کہ مجھے اٹھا کر دو۔ اس نے ذہن میں ایک مرتبہ سوچا کہ میرا تو ہاتھ ہی درست نہیں، میں کیسے اٹھا سکوں گا، دوسرا ہاتھ میرا مصروف ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا کہ چلو میں کوشش تو کرتا ہوں، جیسے ہی میں نے اس کوشش کے ارادے سے نیچے جھکا ہوں، میں نے کیا دیکھا، میرا ہاتھ درست ہے۔ میں نے اپنے ہاتھ سے وہ اٹھایا، میں حیران ہو گیا کہ میرا ہاتھ درست۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو اپنے تازیانے کو کسی کے لیے، اپنے چابک کو کسی کے لیے اس لیے رکھتے ہیں کہ کسی کو ہدایت دے دیں، کسی کو شفا دے دیں، کسی کی شفا کا جو باعث بنتے ہیں۔
یہ معجزات صرف آل محمد کے ساتھ مخصوص ہیں. آل محمد کے علاوہ جتنے بھی ہیں چاہے جو بھی ہے، میں اب اسی لیے نام نہیں لے رہا کہ پھر کسی کی دل آزاری ہو جاتی ہے کہ ان کے علاوہ امت میں سے کوئی بھی ہے کسی نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا. کرامت اور ہے، معجزہ اور ہے. کرامات اور ہوتی ہیں، معجزات اور ہوتے ہیں. اور ساری دنیا کے ولی اللہ جتنے بھی ولی ہیں وہ حضرت علی کی اس جبہ ولایت سے ہی تو ولی بنتے ہیں. اور اگر حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے فضیلت کو اور ان کی پیروی کو کر کے کوئی اگر بن جاتا ہے، ولی بن جاتا ہے، تو وہ خود کتنے بڑے ولی ہوں گے. ان کے علاوہ چاہے کوئی ان کا ہم اثر ہو، کوئی ان کو ولی اللہ نہیں کہتا. دیکھ لیجئے ہمارے اہل سنت برادران کے اندر بھی بڑے ولی اللہ ہیں، مزارات ہیں، کوئی داتا دربار ہے، کوئی اور ہیں، بڑے ہیں. لیکن ولی اللہوں میں یہ بعد کے ہیں، لیکن رسول اسلام کی حیات کے فوراً بعد آپ کو کہیں کوئی ولی نہیں ملے گا، کہیں آپ کو ولی نہیں ملے. اس کا مطلب ہے کہ ولایت اس زمانے میں اگر کسی کے چرچے تھے تو وہ صرف حضرت علی ابن ابی طالب کی ولایت کے چرچے تھے. لہذا 46 منٹ پر ہمارے برسلز میں آج افطار کا وقت ہے، اور میں دعا گو ہوں خداوند عالم امت مسلمہ کے اندر اس کے اتحاد کو پارا کرنے والوں کی سازشوں کو ناکام و نامراد بنائے، اور آل محمد علیہ السلام کی فضیلت کو بیان کرنے کی سب میں جرأت اور توفیق عنایت فرمائے. اور امت مسلمہ یقیناً آل محمد کی اس فوقیت کے قائل ہیں قرآن مجید کی روح سے، کہ اس لیے کہ وہ صاحب درود ہیں. جب تک کوئی ان کو صاحب درود نہیں مانتا، اس کی عبادتیں درست نہیں ہیں، تو امت مسلمہ نہیں چاہتی ہماری عبادتیں خراب ہوں. تو امت مسلمہ اپنی عبادتوں کو درست کرنے کے لیے محمد و آل محمد کی فضیلت کی قائل ہے. لہذا جو آل محمد کی فضیلت کے قائل ہیں، آل محمد کی انہیں شفاعت نصیب ہو، آل محمد کے وجود کی برکتیں انہیں نصیب ہوں، اور جو اس جرأت سے آری ہیں یقیناً ان کی عبادات بھی قابل قبول نہیں ہوں گی. اللہ پروردگار عالم ان کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے اور امت مسلمہ کو متحد فرمائے. ماہ رمضان المبارک ہے، رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی زبان کو گالم گلوچ سے محفوظ رکھ کے طیب اور طاہر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تو ہیں ہی ان ہستیوں کے ماننے والے کہ جو یطہرکم تطہیرا کا مصداق ہیں، اور لہٰذا کسی مکتب تشیع کے عالم دین کی زبان میں کبھی نہ گالی آتی ہے، نہ گلوچ آتی ہے، نہ کبھی کسی کے لیے وہ نازیبا الفاظ کا انتخاب کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے ائمہ طاہرین نے ہمیں یہ سکھایا ہی نہیں ہے. اس لیے کہ اپنے آپ کو کمتر تو وہ فیل کرے جس میں وہ فضیلت نہ ہو. الحمدللہ ثم الحمدللہ جو ہمارے ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ نے ان کو ان فضیلتوں سے نوازا ہے کہ بعد پیغمبر نہ وہ فضیلتیں کسی کو عطا ہوئی ہیں اور نہ کسی کو ہوں گی. اور ایک فضیلت تو میرے آقا امیر المومنین کی ایسی ہے کہ کوئی تا صبح قیامت اگر ایڑیاں رگڑتا رہے تب بھی وہ فضیلت نہیں مل سکتی. اور وہ کون سی فضیلت ہے؟ کہا وہ فضیلت ایسی ہے کہ جب دنیا میں آئے تھے تو بھی اللہ کے گھر میں، اور دنیا سے جب رخت سفر باندھا ہے تو بھی اللہ کے گھر سے. اس کا مطلب ہے کہ صرف علی ہی کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس کی زندگی کا اول بھی علی ہے، اول بھی اللہ ہے، آخر بھی علی ہے. اور دو اللہ کے گھروں کے درمیان، دو سجدوں کے درمیان جس کی زندگی گزری ہے وہ صرف میرے مولا ہیں، میرے آقا ہیں، حضرت علی ابن ابی طالب کی ذات گرامی ہے. اور پوری امت مسلمہ کو فخر ہے اس بات پر کہ حضرت علی جیسا نہ کوئی امام ہے، نہ کوئی ولی ہے، نہ کوئی داماد رسول ہے، نہ کوئی حسنین کا بابا ہے، نہ کوئی زہرا کا شوہر ہے. یہ سب کی سب فضیلتیں اگر تمام ہوتی ہیں آل محمد کے گھرانے پر تمام ہوتی ہیں، ان کے علاوہ کہیں یہ فضیلتیں نہیں ملتی. خدایا ان کی فضیلتوں کے برکت سے تمام ملت تشیع کے ایمان میں ایمان آفروز اضافہ فرما، اور سید محمد حسین شاہ صاحب کے والدین، ان کی اہلیہ کے والدین کے گناہ معاف فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، ان کو خوشیاں نصیب فرما، ہر قسم کی غم و تکلیف سے محفوظ اور معمون فرما. اور برادر عمران حیدر صاحب اور ناصر جعفری صاحب اور نجم الحسن شاہ صاحب نے درخواست دعا کی ہے، اور مہدی عباس صاحب نے اور سید حسن عباس صاحب نے،
اور ایسے ہی ایک مومنہ ہوما مہدی عباس نے درخواست دعا کی ہے. اسد علی صاحب آپ کی اللہ والدہ کے درجات بلند فرمائے, گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرمائے. اصغر علی زیدی صاحب کو صحت اور تندرستی طول عمر عطا فرمائے. حسن مہدی صاحب ماشاءاللہ آپ کے والدین کی مغفرت فرمائے. سید محسن عباس صاحب آپ کے لیے خصوصی دعا ہے, خداوند عالم آپ کے مرحومین کی مغفرت فرمائے. سید علی احمد صاحب کے لیے بھی خصوصی دعا ہے. سید علی کربلائی صاحب کے لیے خداوند عالم ہمیں اس پرچہ میں لوائے حمد کے سائے تلے قائم و دائم فرمائے اور امام زمانہ کا سایہ نصیب فرمائے. اور اخذر عباس صاحب, اخذر کاظم صاحب, زینب حسین, عشرت رضا, ماہم فتح نور, مدیحہ حیدر اور سید رضا بخاری جنہوں نے درخواست دعا کی ہے, سب کی حاجات کو اللہ پورا فرمائے. اور ایک منٹ